آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مسٹر سید ہلال انور، اور ہی از اے وائس پریزیڈنٹ جی ایس ڈویژن میاں گروپ، اور آج ہمارے ساتھ محمد عثمان بٹ بھی موجود ہیں، سیلز مینیجر، اور بات کریں گے کہ میاں گروپ اس وقت کس طرح اس کامیابی کے سفر پر موجود ہے. السلام علیکم ایوری ون. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ہلال صاحب. الحمد للہ. عثمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm good. کیسے ہیں آپ؟ میں آپ سے شروع کروں گی ہلال صاحب. میں چاہوں گی کہ میاں گروپ کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ کون ہیں یہ لوگ، کیا آپ لوگ کام کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، اور کس طرح اس کامیابی کی سیڑھی کو چڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے. میاں گروپ آف کمپنیز لاہور میں بیسڈ ہے، اینڈ 30 سال سے زیادہ ہو گئے اس انڈسٹری میں. ہم انڈیویجول ٹریولرز، کارپوریٹس اور حج عمرہ ہر ایک کیٹیگری کو کیٹر کرتے ہیں، اور 8 بڑے شہروں میں ہمارا آفس ہے پورے پاکستان میں. اینڈ میاں گروپ ہیز دی پریویلیج آف 2 ایئر لائن ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایز اے جی ایس اے وچ از جنرل سیلز ایجنٹ. آذربائیجان ایئر لائن جس کو آپ ازال بولتے ہیں، اور دوسرا ہے سلام ایئر. آذربائیجان ایئر لائن آذربائیجان کی گورنمنٹ ایئر لائن ہے، اینڈ سلام ایئر عمان کی سیکنڈ کیریئر ہے، لوکس کیریئر. ٹھیک ہے، اوکے، ویری نائس. ایئر لائن میں آپ سے بھی، عثمان بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ کچھ آپ بھی کہ آذربائیجان اور باقی جو آپ کی دونوں ایئر لائنس ہیں، کیا کہاں کہاں کس طرح ان کے آپریشنز ہیں، کہاں کام کر رہی ہیں، کتنی فلائٹس ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیے. جو مین ہماری آذربائیجان ایئر لائن ہے، دیٹ از کرنٹلی فلائنگ فرام لاہور اینڈ اسلام آباد ایز آف ناؤ. ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کراچی آپریشن اسٹارٹ کرنے کا. کراچی آپریشنز جو ہم اسٹارٹ کریں گے وہ 18 اپریل سے ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. لاہور اور اسلام آباد سے رسپیکٹیولی 2 فلائٹس ایوری ویک ہماری جاتی ہیں باکو کے لیے. یہ ایئر لائن صرف باکو نہیں جاتی، جیسا ہلال نے بتایا کہ یہ ایئر لائن باکو کا آذربائیجان کا نیشنل کیریئر ہے، جیسا ہمارا پی آئی ہے. بالکل. یہ ایئر لائن 60+ ڈیسٹینیشنز پہ جاتی ہے، جس میں سے اگر میں کچھ آپ کو روٹس بتاؤں جو بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں، لنڈن ہے، رشیا کے روٹس ہیں، سینٹ پیٹرزبرگ، ماسکو. ہماری ایئر لائن یہاں پہ بھی بالکل جاتی ہے، ٹرکی جاتی ہے، اور آلموسٹ ہماری ڈیلی کنیکشنز ہیں ٹرکی کے لیے فرام باکو. سو 2 فلائٹس ہیں لاہور سے ہر ویک، 2 فلائٹس ہیں اسلام آباد سے، اور 2 ہی فلائٹس کا ہمارا ارادہ ہے کراچی سے اسٹارٹ کرنے کا. صحیح. تو کراچی کو ٹیکنگ دس فارورڈ، یہ 2 کلاس کی کنفیگریشن ہے، بزنس اینڈ اکانومی. اوکے فائن. تو وی ہیو اٹس اے فل بورڈ ایئر لائن، اٹس اے بہت اچھی سروس ہے. کراچی کو اتنا کیوں پیچھے چھوڑ دیا؟ کراچی اس کا کیا قصور تھا؟ ایکچولی اس کو ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا سپٹمبر میں، بٹ ڈیو ٹو ویریس ریزنس اس کی لانچ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی. پھر it was not profitable, it was not logical to launch Karachi during winters. تو ہم نے پھر یہی سمجھا کہ رمضان آ رہا تھا، پھر رمضان کے بعد ہی عید ہالیڈیز کے بعد پھر اس کو لانچ کریں گے. سمر ول بی دا پیک سیزن فار باکو. تو انشاءاللہ it's going to be a good sector for Pakistan. یہاں پہ لوگ بہت جاتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے. یہ بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے، ڈائریکٹ فلائٹ ہے، دیٹس the best thing. تو اب تک جتنے بھی جو ایئر لائنس ہیں they all go via. کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے باکو کے لیے؟ 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اور کراچی کو بالکل بھی ہم نے ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو ڈیلے کیا. بیسیکلی باکو آذربائیجان کے اندر جو سٹی ہے باکو وچ از موسٹ فیمس، جہاں پہ بہت سارے اٹریکشنز ہیں، دیٹ از نون ایز دا سٹی آف ونڈس، اینڈ اٹس پریٹی کولڈ. آج کل کا جو سیزن ہے اس وقت وہاں بہت ٹھنڈ ہے. اچھا ہمارے یہاں کراچی میں تو بہت تھوڑی سی ٹھنڈ کا سیزن آتا ہے، بٹ لاہور اسلام آباد میں کافی ایکسٹینڈیڈ ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کے کپڑے بھی اس حساب کے ہوتے ہیں جو باکو میں چل جائیں گے.
بالکل صحیح بات ہے, کراچی والوں کے پاس تو گرم کپڑے ہی نہیں ایگزیکٹلی, ہوتے. تو ہم نے اس لیے یہ سوچا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم مزید خرچہ ڈالیں کراچی پہ کہ وہ اور کپڑے خریدیں صرف وہاں کے لیے, تو ہم نے کہا کہ ہم اس سیزن میں اسٹارٹ کریں گے جہاں کے کپڑے ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں. صحیح بات ہے, یہ دس از دا پوائنٹ عثمان, آئی ریئلی لائک اٹ. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں سے لاہور چلی جاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو گرم جیکٹ تک بھی موجود نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ, سردیاں آئی نہیں ہیں, سارے گرم کپڑے وارڈروب میں رکھے ہیں ایسے ہی, اور پھر یہ جنوری گزر جائے گا وہ واپس اوپر چلے جائیں. اچھا, میں یہ حلال صاحب سوال کرنا چاہوں گی, جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹورزم کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ کتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں, کتنا اس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جس آپ اس فیلڈ سے ایسوسیٹڈ ہیں تو میں چاہوں گی کہ پاکستان کے بارے میں بھی کچھ بات کریں. دیکھیے, پاکستان ابھی رائٹ ناؤ اگر ابھی ہم ورلڈ ٹورزم بیرومیٹر کا اگر اس میں کو دیکھیں, پاکستان از دا بیسٹ پرفارمنگ کنٹری ان ٹرمز آف ڈیسٹینیشن. فرام جنوری ٹو سپٹمبر 23 پاکستان واز 92% compared to نمبر 1. اس کے نیچے سربیا, ٹرکی, رومانیہ, پورٹگل, لاٹویا, موریشس, یہ سارے نیچے تھے. although یہاں پہ اتنی مطلب we have such beautiful places to visit in Pakistan. آپ northern areas لے لیں, you take for example take Gwadar for that matter. آپ گوادر کی ڈرائیو لیں یہاں سے, کراچی سے اگر آپ گوادر جاتے ہیں ڈرائیو پہ, آپ کو ایسا لگتا ہے ایز اف آپ کسی کوئی یورپ کے یا کسی آسٹریلیا کے کسی اسٹیٹ سے آپ جا رہے ہیں ویئر یو ہیو ورجن بیچز آن یور لیفٹ اینڈ اسٹریٹ روڈ جا رہے ہیں خوبصورت سا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے which needs to be built by the government, that is the important thing. And plus تو یہ چیزیں ہم کو دیکھنی پڑیں گی. بٹ اگین لوگ آتے ہیں یہاں پہ, and not to forget we have K2. Of course, yes, بالکل, اس کو کیسے اس کو تو آپ بھول ہی نہیں سکتے. کنٹریز ایسی ہیں جو کہ صرف ماؤنٹینئرنگ سے پیسے کماتے ہیں. یو ٹیک کنٹری لائک نیپال, ان کی جو میجر ریونیو ہے وہ دیٹ از آل ٹورزم, اور میجر ہے وہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ کے لیے جو جاتے ہیں لوگ اس سے کماتے ہیں. سو دیز آر تھنگس وچ وی نیڈ ٹو بی پروموٹڈ. بالکل. عثمان, آپ کیا کہیں گے ہمارے پاکستان کے ٹورزم کے بارے میں؟ دیکھیں, آئی تھنک جس طرح ہلال نے بھی بات کی کہ ہمارا اپنا ملک اتنا خوبصورت ہے, اینڈ آئی ایم شیور جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں, بیکاز سوشل میڈیا کی ایرا میں ہم رہتے ہیں, سو بہت ایزی ایکسیس ہے ہمارے لیے. آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں, آپ جو شاید بہت انڈر ریٹڈ ہم سمجھتے ہیں بلوچستان. آئی ہیو اے فرینڈ ہو از ورکنگ ود اے مائننگ کمپنی ان بلوچستان. جب وہ ہمیں پکچرز وہاں کی سینڈ کرتی ہیں تو ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ واقعی میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اٹ از سو بیوٹیفل, اٹ از سو بیوٹیفل کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ کتنی خوبصورتی ہے. بلوچستان ہے, ہمارے کے پی کے ہے, ہمارے پاس ناردرن ایریاز ہیں. صرف جو ضرورت ہے, آئی تھنک بہت مشکل کام نہیں ہے. وین دیر از اے ول دیر از اے وے. ٹرکی کے اندر بہت سالوں پہلے ان کے جو گورنمنٹ تھی دے بیکیم سیریس, انہوں نے اسٹارٹ کیا کہ یار ٹورزم یہاں ہونا چاہیے. اور آج آپ دیکھیں کہ ٹرکی میں کتنا بڑا ٹورزم ہے اور کتنا بڑا بزنس ہے. بلینز آف ڈالرز ایوری ایئر وہ کما رہے ہیں صرف ٹورزم سے. آئی تھنک ہمارے پاس اس سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے. میں ٹرکی خود گیا ہوں اور میں لٹرلی وہاں پہ شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. سب کچھ پاکستان کے پاس ہے. خوبصورت سمندر, پہاڑ, صحرا, دریا, ہر چیز ہمارے پاس ہے. صرف جو ضرورت ہے, آئی تھنک مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم سب چیزیں جو ہے نا وہ شاید گورنمنٹ پہ ڈال دینا چاہتے ہیں, ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے. کیا ہم اپنے گھر کے باہر صفائی رکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری گلی میں ہمارے ایریا میں کوئی آئے وہ خوش ہوگا؟ تو اگر ہم صرف یہ چیز اسٹارٹ کر لیں گے, اور یہ شاید بہت مشکل نہیں ہے, اگر ہم یہ اسٹارٹ کر لیں گے تو گورنمنٹ بھی, کیونکہ دیکھیں 70 سال سے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں گورنمنٹ نہیں کری, ہم نہیں کر رہے, تو میرا خیال ہے اب ٹرینڈ کو بدلتے ہیں, ہم خود کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شاید گورنمنٹ بھی سیریس ہو جائے گی. بالکل, یو آر پرفیکٹلی ویل سیڈ. اور پبلک سیکٹر اینڈ گورنمنٹ دیکھو ہینڈ اینڈ گن. بالکل. اچھا ہلال صاحب, جب ہم کسی بھی ایئر لائن کی بات کرتے ہیں تو ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, آرام سے ایئر لائن پہ بیٹھ کر 2-3 گھنٹے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں.
تو آئی نو اس کے پیچھے بہت بڑے چیلنجز ہیں, آپریشنس ہیں, دیر آر سو مینی تھنگس. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ کی ٹیمس, کس طرح مینیج ہوتے ہیں, کیا چیلنجز آتے ہیں؟ اسپیشلی اگر میں کسی ایئر لائن کی بات کروں تو کیا دیکھتے ہیں, مین چیلنجز کیا فیس ہوتے ہیں؟ See, every کہ ہم ہر دن یہ بات بھی سنتے ہیں جی آج یہ والا ایئر لائن بند ہو گئی, یہ اس کے جہاز کو روک دیا گیا, نئے جہاز آ گئے اور پورے خسارے میں چلے گئے. بہت سارے نام ہیں جو ہم اس طرح ہم سنتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز؟ نیچرلی اس کے ون تھنگ امپورٹنٹ از کہ آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے, بزنس پلان کیا ہے, آن ہاؤ یو آپریٹ دیٹ پرٹیکولر. اس کے لیے ہر 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 ایک ڈپارٹمنٹ اپنا ایک کام کر رہا ہوتا ہے ٹو میک شیور دیٹ دی ایئر لائن از رننگ ان اے پروفیٹیبل مینر. آپ کی پیسنجرس کی سیفٹی ہے, آن بورڈ آپ کا خیال رکھا جائے, بیکاز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے 1 منٹ میں پیسنجر کا موڈ آف ہو جاتا ہے, لیکن آپ کے بیگس آپ کو ڈلیور ہوں ایٹ یور ڈیسٹینیشن, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بیکاز بیگ اگر ہے یہ تو دیٹ از اندر تھنگ. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا ایئر کرافٹ کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم, آپ کا ایئر کرافٹ آتا ہے 1 گھنٹے میں, پیسنجر ڈس امبارک ہوتے ہیں, ایئر کرافٹ کی پوری صفائی ہوتی ہے, اینڈ دین the passengers are boarded and it goes off. So every department plays a very crucial role in terms of managing that. جو پیسنجر کی جو ٹریول ہے وہ بہت آرام دہ, سیفلی اور اچھے سے ہو, where at the end of the journey پیسنجر بولے I mean like پیسنجر ایک سیٹسفائڈ ہو کہ اتنے پیسے جو دیے ہیں for the ticket, they were happy, they were taken care of. آپ کو اچھا کھانا ملا ہے, کرو نے آپ کا اچھا خیال رکھا ہے, ایئر کرافٹ کے واش رومس کلین تھے. these are all these small things, they matter a lot. اچھا ایک اور چیز تو مجھے سمجھ نہیں آتی, جب ہم ایئر لائنس کی ٹکٹس بک کراتے ہیں, اب ظاہر ہے آپ کا تو مین کام ہی یہی ہے, تو ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایوری ڈے ایوری آور ریٹس چینجز, مطلب وائی از جسٹ لائک اے اسٹاک مارکیٹ کے اس طرح کیوں ہے, یہ ٹرینڈ کیوں اسٹارٹ کیا گیا؟ آئی تھنک عثمان اس کا جواب زیادہ اچھے سے دیں گے ایز اے سیلس پرسن. اگر تو آپ عثمان کیا سمجھتے ہیں اس پہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر گھنٹے کا ریٹ چینج ہے, جیسے دن قریب آئے گا اور زیادہ بڑھ جائیں گے ریٹس؟ دیکھیے جب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تو فارچونیٹ اور انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. آئی تھنک دنیا اب بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, اور سنس ایئر لائنس کا بزنس جو ہے جب اسٹارٹ ہوا تھا, اگر آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی ایئر لائن جسے ہم ایمریٹس کے نام سے جانتے ہیں, اسے ہماری پی آئی اے نے بنایا تھا. پہلی آج بھی ہم بڑے فخر سے دیکھتے ہیں, ایمریٹس یہ بتاتی ہے کہ پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی ایمریٹس کی. تو ہم وہ لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں اور ہم نے پروف بھی کیا ہے. شاید اب ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے بات کی جہاں پہ ریٹ چینج ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہے. پہلے یس 10-15 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت آن لائن سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. آج ای کامرس کی دنیا ہے, آپ رات میں سونے سے پہلے اپنا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں, صبح ناشتے سے پہلے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں, دوپہر میں چیک کر سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے سیٹس, کیونکہ دیکھیں سیٹس کی اویلیبلٹی ہر جہاز میں لمیٹڈ ہے. ایسا نہیں کہ ان لمیٹڈ سیٹس ہیں. ایون آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرینس بھی ہماری فل جاتی ہیں. تو آن لائن سسٹم کی وجہ سے سیٹس بک ہو رہی ہیں, ریلیز ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ریٹس ڈفرینٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے جیسے فلائٹ بک ہوتی رہے گی, ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ ٹریول پلان کریں تو ویل بیفور ٹائم پلان کر لیں, تاکہ آپ کو بیسٹ ریٹس ملیں, بہت اچھے طریقے سے آپ کا سارا سفر بک ہو جائے. جب آپ لاسٹ منٹ پہ آ کے چیک کریں گے, obviously فلائٹ فل ہوگی تو آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہوگا. ایونچولی پھر یہ ہوگا کہ اکانومی کلاس فل ہو گئی ہے, ناؤ یو ہیو ٹو ٹریول ان دا بزنس کلاس. یس بزنس کلاس از امیزنگ ٹو ٹریول, بٹ obviously then you have to pay for that as well. Of course, بالکل آپ ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جب ہم آذربائیجان اور پاکستان کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے آپ اسپیشلی آپ کی فلائٹس بھی یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, تو کیا باکو میں ظاہر ہے دیکھا جائے تو ہمارے پاکستانی آن اینڈ آف میں بھی دیکھتی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ انسٹاگرام فیس بک پہ لوگ اپنے وزٹس لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پر, تو کیا ریلیشن شپ کس طرح بلٹ اور اسٹرانگ ہو رہا ہے؟ باکو میں پاکستانیوں کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے؟ کیا ارینجمنٹس ہے؟ کیا کیا خوبصورت جگہیں ہیں وہاں پر؟ آذربائیجان اور پاکستان کا بہت ہی بردرلی ریلیشن ہے.
the people in Azerbaijan and Baku, they respect Pakistanis a lot. Trust me when I say that. ان کے لیے اتنی محبت ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. I was there month and a half back, and I was surprised the love they have for Pakistani. اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ are you from Pakistan, when you say yes, وہ کہتے ہو brother. اس طرح سے مطلب they are so happy. They welcome Pakistanis with a very open arm. بہت ہی اچھے طریقے سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. And there are a lot of places where which you can visit in Baku. باکو کا اولڈ سٹی ہے, حیدر علی کلچرل سینٹر وہاں پہ بہت مشہور ہے. بی بی ہیبت کی کا مزار ہے وہاں پہ. That's another amazing place. 11ویں امام کی جو ہے وہ تو وہاں پہ ہے. پھر نظامی اسٹریٹ, who can forget that? Everybody goes over there. ٹھیک ہے نا. فلیم ٹاور جو بلڈنگس ہیں وہاں پہ, فاؤنٹین اسکوائر ہے. تو جو اس طرح سے بہت ساری جگہیں ہیں جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں, ویئر یو کین ٹیک ٹورز. آپ جا سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں. اور یہ ایک دن کا نہیں ہوتا, یہ آپ 3 دن آرام سے, اگر آپ 3 days وہاں پہ آرام سے گزاریں, یو کین ڈو دا ہول. تو میکسیمم جو ٹرپس ہیں ہمیں اگر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کسی کو بھی, تو کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ 4 days. 4 days 3 nights 4 days کا ٹرپ اگر ہو. اور ایک بڑی مزے کی ایک اور جگہ بھی ہے وہاں پہ جسے ہم لٹل وینس کہتے ہیں. وہ آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا. اگر ہمارے ویورس کو لسنرس کو جو ہے وہ دیکھنا ہو تو میاں ٹریولس کا گروپ ہے انسٹاگرام کے اوپر, اس پہ دیکھ سکتے ہیں. وی ورکنگ ود لاٹ آف انفلوئنسرز جو جا رہے ہیں ہمارے ساتھ وہاں پہ. لٹل وینس کو آپ دیکھیں تو وہ واقعی میں ایک بالکل چھوٹا سا وینس ہے جو وہاں پہ بوٹ رائڈ بھی ہوتی ہے, بہت خوبصورت ہے اور بالکل بھی ایسا مہنگا نہیں ہے. اور ایک اور بہت مزے کی جگہ ہے جو ہمارے لیے بڑی بھی ایسا مہنگا نہیں ہے. اور ایک اور بہت مزے کی جگہ ہے جو ہمارے لیے بڑی ایک اٹریکشن ہوتی ہے, بیکاز ہم نے کبھی ینار داغ کے نام سے اسے کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے دا برننگ ماؤنٹین. ہم نے کسی پہاڑ میں آگ لگی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی. ہم نے بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ آگ لگی ہوئی دیکھی ہے, لیکن کسی ایک پہاڑ پہ ایک بہت زبردست ایریا میں آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے لگی ہوئی ہے, ہنڈریڈز آف ایئر. اور وہ اٹس جسٹ برننگ 24/7. اور وہ اتنی تیز آگ ہے, اتنی بڑی ایریا میں آگ لگی ہوئی ہے. نہیں, وہ پراپر آگ لگی ہوئی ہے. آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں جس کو دا برننگ ماؤنٹین باکو کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا. اور اس سردی میں آپ کو مزہ آتا ہے اس آگ پہ کھڑے ہونے کے. تو دیٹس اے ماؤنٹین. وہاں پہ کچھ منرلز ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے آگ لگی ہوئی ہے, بٹ وہ آگ کبھی نہیں بجھتی, اور پراپرلی وہ آگ جیسا آگ کہیں گے لگی. اور پھر موسم بھی وہاں کا, موسم بھی اتنا خوبصورت ہے. جس طرح ہم نے بات کی کہ وہاں کے لوگ ہمیں رسپیکٹ کرتے ہیں, آئی تھنک اس کا ثبوت بھی وہ دیتے ہیں. آپ صبح اپلائی کریں گے ویزا تو شاید شام میں آپ کا ویزا آ جائے, میکسیمم کل تک آ جائے. تو اتنا ایزی پروسیس ہے آج, اور خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں یا ہمارے تھرو بھی کر سکتے ہیں. سو اٹ جسٹ ٹیک میکسیمم 24 hours. آذربائیجان ایئر لائن بیسیکلی ریپرزینٹ کس کو کرتی ہے, مطلب کون ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ؟ آذربائیجان ایئر لائن کو پاکستان میں میاز گروپ آف کمپنی کرتی ہے. وی آر دی جنرل سیلز. چیئرمین کون ہے میاں گروپ؟ میاں عامر سعید صاحب. اوکے, میاں. تو یہ میاں صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں, ہمارا ہیڈ آفس لاہور میں ہے. اینڈ ایز اے سیٹ ہمارے 8 مین شہروں پہ ہمارا دفتر ہے پاکستان میں, جس میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, سیالکوٹ, پشاور, ایوری ویئر. بٹ ہیڈ آفس لاہور میں ہے. میاں عامر صاحب جو ہیں وہ ہمارے چیئرمین ہیں. میاں گروپ ازال کو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان میں. وی آر دی جنرل سیلز ایجنٹ فار دس ایئر لائن ان پاکستان. جی ایس اے کیا ہوتا ہے؟ جی ایس اے جنرل سیلز ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایئر لائن اپنی خود کی پریزنس نہیں کرتی یہاں پہ ڈیو ٹو ویریس ریزن, تو وہ ایک ریپرزینٹیو, ایک پارٹنر رکھتی ہے جو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے اس کنٹری میں. سو دس از ویئر وی کم ان اینڈ وی ریپرزینٹ. تو آپ ان کی جتنی مارکیٹنگ, سیلز, ایوریتھنگ یو پیپل ڈو. I mean from ticketing, marketing, ٹکٹ جو ہے, پھر مارکیٹنگ ہم کرتے ہیں. وی ریپرزینٹ دی ایئر لائن اوور ہیئر ان پاکستان. ایئرپورٹ ریلیٹڈ ہے, وی ہیو آور گراؤنڈ ہینڈلنگ پارٹنرس.
تو ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں سو دیٹ پیسنجرس کی بہت اسموتھ embarkation اور disembarkation ہو. So everything is handled by us. I'd like to add اس کے اندر جس طرح ابھی ہلال نے بتایا کہ جو میاز گروپ ہے وچ از ایکچولی ریپرزینٹنگ آذربائیجان ایئر لائن. سو آئی تھنک دس از اے پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان کہ ہمارے پاکستان کی لوکل ٹریول اینڈ ٹورس کمپنی جس کا نام میاز گروپ ہے اسے آذربائیجان کا نیشنل کیریئر نے چوز کیا کہ وہ اپنی ایئر لائن کو ریپرزینٹ کرانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, جس میں سارے آپریشنس اور سب چیزیں انہوں نے ہمارے حوالے کی. اور الحمد للہ میاز گروپ کا ایک آلریڈی پورا ایک سفر ہے جس میں سلام ایئر کو سالوں ہو چکے ہیں یہاں پہ. آذربائیجان ایئر لائن اسٹارٹ ہو چکی ہے اینڈ وی ورکنگ آن ڈفرنٹ ادر ایئر لائنز ایز ویل. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر, اور اسی طریقے سے یہ سفر جاری ہے. اچھا عثمان, جیسے ہم بریک سے پہلے ویزا کی بات کر رہے تھے, تو ڈیجیٹلائز دنیا ہو چکی ہے اور ہر چیز اب فون کے اوپر موجود ہے, تو کس طرح ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں؟ ٹھیک ہے, تو ویزا کس طرح ہوتا ہے, پروسیسنگ ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, اور کیا آن لائن یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے تھرو؟ تو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائے گا. اچھا, اس میں بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر کسی کو جانا ہو باکو کے لیے, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے بہت اچھے فیئرز ہوں گے, اسپیشلی جب ہم کراچی کی فلائٹ اسٹارٹ کریں گے 18 اپریل کے بعد انشاءاللہ, عید کے ایک ہفتے کے فوراً بعد ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اسے. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نام عثمان بٹ ہے, آئی ایم دی سیلز مینیجر. میرا نمبر ہے, میں امید کرتا ہوں کہ وہ نمبر اسی پرپز کے لیے یوز ہوگا, دیٹ از 0300 840 7668. اس نمبر کو آپ یوز کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے فار دا ٹکٹس اینڈ فار دا ویزاز. ویزا کے لیے آسان ویزا ایک ویب سائٹ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ای ویزا, ای فار ایزی, وکٹر, انڈیا, شوگر, alpha.gov.az. یہاں پہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی بھی جو جس سے فیس بک یوز کرنا آتا ہے وہ اپنا ویزا جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. اٹس ویری ویری ایزی. کوئی ایسے ڈاکیومنٹیشن یا کوئی بہت ڈفرینٹ مشکل کوئی چیز ایسی اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ آپ کو فیل ہو کہ یار ہمیں کسی, ہاں اگر پھر بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وی آلویز دے. دیکھیں ہم آذربائیجان ایئر لائن ہے, بٹ وی ہیو اے ٹریول اینڈ ٹورز گروپ بہائنڈ اس, سو وی کین آلویز ڈائریکٹ یو ٹورڈز آر ٹیم, جو کہ آپ کو پورا مینیج کر کے دے دے گی, نہ صرف انڈیویجول پیسنجرس کے لیے. وی آلسو ویری گڈ ڈوئنگ دا گروپ بزنس. ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ بہت دفعہ عثمان اور حلال صاحب ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے جانا چاہتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یا ڈفرینٹ گروپس بھی. میں نے دیکھا آج کل بہت اچھا ٹرینڈ ہے, اور آئی فیل سو گڈ کہ ہمارے پاکستان میں اتنی اچھی فیملیز اور اتنے اچھے گروپس جاتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کیونکہ فیملیز ہی ساتھ جا رہی ہیں. نہیں, اس میں I'll just add to this, Amber, کہ جو میاز گروپ ہے, we have a very good segment ایک ہمارا ہے for holidays and tours, and we specialize in group movement holidays کے لیے. بہت اچھے ہم لوگوں نے ہمارے گروپ نے کیے ہیں. سو اگر کوئی بھی کوئری ہو فار اینی گروپ موومنٹ, کوئی 5 لوگ ہیں, 6 لوگ جانا چاہ رہے ہیں, آئی ایم شیور وی کین گیو اے ویری ٹیلر میڈ پیکیج ان کے لیے, ود آل دا سائٹ سیئنگ, ٹورز, ہوٹل, everything included. They don't need to do anything. صرف آپ بیگ اٹھائیں اور ٹیک اے فلائٹ. Actually you have to pay for it. اس کی باتیں ابھی ہم نے کرنی ہے. Nothing is free in this world. But over there everything is taken care of. اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں, کیونکہ ہم نے آپ کے شو میں آنا تھا, اور کیونکہ مجھے اس لیے پتہ ہے, میں آپ کا شو سنتا بھی ہوں, کہ آپ کے جو لسنرز ہیں وہ بڑے لوئل ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کچھ ایک چھوٹی سی ایک گفٹ لے کر آپ کے پاس آئیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ کچھ فرینڈس جانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ جانا چاہتے ہیں جو کہ گروپ میں جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے 4-5 کی فیملی نارمل ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ. سو 5 لوگوں کے اوپر اگر 5 لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو جو چھٹا ٹکٹ ہے ہم 50% آف پہ دیں گے, وچ از اے ویری ویری گڈ ڈسکاؤنٹ. تو 5 ٹکٹس اگر آپ بک کرا رہے ہیں تو ہم چھٹا ٹکٹ آپ کو 50% آف کے اوپر دیں گے. 50% کمپلیٹ آف ہوگا, وہ اپ ٹو 50 نہیں ہے, وہ اسٹریٹ 50% ہے. تو دس از ایکسکلوسیولی فار بہت سارے لسنر اس وقت سن رہے ہیں, فیس بک پیج پہ بھی سن رہے ہیں. اگر آپ ہاٹ ایف ایم 105 کا برانڈز انلمیٹڈ کا آپ ریفرنس دیجیے,
اور عثمان کو کال کر کے اگر آپ اپنا ٹرپ بک کروانا چاہتے ہیں تو یس اور یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ لاہور کراچی سے بک کرا سکتے ہیں, لاہور اسلام آباد سے, اور کراچی اپریل آنورڈز ہے. اپریل سے ابھی بھی آپ بکنگ کرا لیں گے تو آپ کو بہت اسپیشل فیئر ملے گا. میں اپنا نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں, دیٹ از 0300-840-7668. اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا عثمان صاحب, جی جی ہلال صاحب, یہ جو عثمان جو آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں, دس از اونلی ویلڈ فرام جنوری ٹو مارچ, سو میک شیور اچھا ٹھیک ہے. مطلب کراچی والوں کو پھر کیا قصور ہے, آپ نے کراچی والے بک کریں. اچھا کراچی نے اچھا بک پہلے ہی کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا جنوری ٹو مارچ, بٹ یو کین ٹیک اے فلائٹ فرام لاہور. ٹھیک ہے, اوکے. کراچی جب آئے گا انشاءاللہ پھر ہم نہیں تو اگر ہم ابھی اس 2-3 مہینے میں کراچی کے لیے ابھی سے بک کرا لیں, دیکھیں کراچی کے لیے اگر بک کراتے ہیں گروپ کے اوپر ہم اچھے فیئرز دے دیں گے. یہ والی آفر ابھی اس وقت چل رہی ہے فرام اسلام آباد اینڈ لاہور, کیونکہ دیکھیں کراچی سے فلائٹ نہیں ہے. بٹ یس کراچی کے لوگ اگر جس طرح آپ بھی ابھی ٹریول کر کے آئی ہیں, جہاں تک مجھے یاد ہے لاہور اسلام آباد کا اور ناردرن ایریاز کا, تو اگر آپ پلان کریں باکو جانے کا, یو گوئنگ ٹو میٹ یور فیملی ان لاہور اسلام آباد یا کہیں پہ بھی, اینڈ دین یو آر پلاننگ, تو آپ جا سکتے ہیں, یہ ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں. کراچی جب اسٹارٹ کریں گے وی ول ڈیفینیٹلی گیو آؤٹ گڈ ڈسکاؤنٹس, اور ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہم اپنے, بیکاز وی ایکچولی وانٹ ٹو کنیکٹ دا we are the city of lights. We want to connect the people to the city of winds as well. کیونکہ باکو کو ہم سٹی آف ونڈس کہتے ہیں, کراچی سٹی آف لائٹس ہے. تو جب ہوا اور روشنی اکٹھی ہوگی تو بالکل بات ہی کچھ And اور ہے. actually, how can we leave Karachi behind? Karachi کو تو آپ چھوڑ ہی Nothing نہیں is without لیکن Karachi. شو اسٹاپر ہمیشہ اینڈ میں آتا ہے. سکتے. So true. اچھا ایک اور بڑی اہم چیز, بڑے مزے کے اس پہ ہمارے پاس 881 پہ میسیجز آتے ہیں. وہ لوگ جو صرف سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, تو ان کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہونا چاہیے باکو کے پاس جانے کے لیے. اگر کوئی ایک پر پرسن ہی اگر میں کہوں وہ گروپ کے تھرو آپ کے ساتھ جا رہا ہے, تو کتنا بجٹ ہونا چاہیے؟ عثمان, اچھا جی, مشکل چیزیں ہلال صاحب میرے حوالے کر دیتے ہیں, بٹ اچھی بات ہے. دیکھیں اب اگین میں یہ بات کروں گا کہ ابھی آپ لاہور اسلام آباد اور ناردرن ایریا سے ہو کر آئی ہیں, جو ایگزیکٹلی آپ کا بجٹ یہاں خرچ ہوا ہے نا, سیم بجٹ کے اندر آپ باکو سے ہو کر آ سکتی تھی. جی, تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. ریگارڈلیس ہمارا ڈالر اس وقت کہاں پر ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, وہ مشکل باتیں ہم پورا وقت سنتے رہتے ہیں, بٹ آئی تھنک کچھ اچھی باتیں بھی ہونی چاہیے. الحمدللہ ڈالر بھی اب نیچے آ رہا ہے, چیزیں حالات بہتری کی طرف ہے, اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی دے وڈ بی فوکسڈ ٹورڈس ٹورزم, کیونکہ ہمارے لوگوں نے جنوری کی میں ایک رپورٹ پڑھا تھا جہاں پہ 87 بلین روپیز پاکستانیز نے صرف کریڈٹ کارڈ پہ خرچ کیے. تو ہمارے ملک میں لوگوں کو شوق ہے اچھی زندگی گزارنے کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ملک سے باہر جائیں تو ہم ایسے ہونی چاہیے کہ وہاں سے اچھی چیزیں سیکھ کر آئیں, اور یہاں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اپنی فیملیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا اپنی گیدرنگس کے اندر, تو ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان سے باہر جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے, اور 1.5 گھنٹہ دور دبئی میں ایک ڈفرینٹ ماحول ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت ہے, اور صرف ہم اظہار کرنے میں شاید تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. پیسوں کی اگر میں آپ سے بات کروں تو شاید آپ کے پاس 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے ہوں تو آپ آرام سے باکو میں ہو کے آ سکتے ہیں, اور